اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ سبحان اللہ۔ آج خلیفہ سلطان صاحب کی بڑی یاد آئی، بڑی عمر گزاری ہے، اس شخص نے میرے ساتھ اپنی محبتیں پیش کی ہیں، جو حکم ہوا ہے اس سے سر نہیں اٹھایا۔ اللہ پاک ان کے ان تینوں بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ تینوں صاحبزادے بڑے جو کہ جن کے سر پہ یہ سرکار کا تاج ہے۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ صاحب کئی بار پریشان ہو جاتے، دربار حضور مکان وغیرہ بنا رہے تھے ہم، تو ڈاکٹر صاحب میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے مکان بنوانا ہے دربار حضور، تو گرمیاں تھیں، تکلیف ہو گئی، تو مجھے کہتے ہیں جی مجھے ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے آج میری آخری رات ہے۔ میں کہ خلیفہ صاحب ابھی تو ہم نے آپ سے بڑے کام لینے ہیں، تو آپ آج کی رات ہی ختم ہونے لگے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس بھیجا، ٹھیک ہو گئے۔ مجھے بڑا یاد اس دن آیا کہ مجھے کہنے لگے کہ پھر آج مجھے دربار شریف لے چلیں جی، تو پھر مجھے آج یہ بتائیں کہ ولی کیا ہوتا ہے۔ میں نے آگے سے مذاق میں کہا کہ آپ کو ولی بنا دیں، کہنے لگے جی بنا دیں تو بڑی بات ہے۔ میں کہ سچ پوچھو تو تم ولی تو ہو۔ سبحان اللہ۔ جو باہو وہ کہتے ہیں نا کہ کتے بھی ولی ہوتے ہیں ولی کی گلی کے، ولی تو تم ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو ہنس کے مجھے دربار حضور کے اندر نا میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے کہتے ہیں جی کہ پھر میری آخرت سلطان صاحب سے کہہ کے سنوار دیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات نا وہ پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے۔ ان کے والد صاحب کہتے ہیں جی پھر ایسے کریں، جن کو میں سلطان مدینے والا کہتا ہوں، ماشاءاللہ۔ آپ یقین کریں کہ ہم جب مدینے پاک اترے نا، ہماری فلائٹ اتری تو سامان سب نے اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہاں مالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی صاحب، انہوں نے خلیفہ صاحب کا بیگ اٹھایا ہوا، تو وہ ان کو شک پڑ گیا سعودیہ والوں کو کہ یہ کوئی ایسے بندے تو نہیں ہیں، تو یہ کھڑے ہوئے ہیں، انہیں پکڑ کے نا وہ ان کو یعنی اشارہ انہوں نے کیا کہ اندر آؤ، یہ اندر چلے گئے۔ تو میں نے خلیفہ صاحب کو کہا کہ دیکھا نا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ غلط حرکتیں نہ کیا کرو، اب بندہ پھنسا دیا نا، جان بوجھ کے میں نے کہا، مجھے پتا تھا کہ وہ چیکنگ کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں، وہ تو آپ کو پتا ہے جس پہ تھوڑا شک آ جائے، تو میں نے کہا کہ آج بندہ پھنسا دیا نا، تو اس شخص کا ایمان یہ کہ مجھے کہتا ہے جناب بندے کو تو وہ ویسے ہی لے کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کہ بندے کو ویسے نہیں لے کے گئے، کوئی گڑبڑ ہوگی اور تم دونوں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ ایئرپورٹ پہ انہوں نے پکڑ کے تم لوگوں کو واپس بھیجنا ہے۔ کہتا ہے جی میرا ایمان ہے کہ بڑی مشکلوں سے آپ مجھے لے کے آئے ہیں، میں واپس نہیں جاتا۔ واہ واہ۔ بڑا وہ لفظ مجھے یاد ہے کہ میں واپس نہیں جاتا۔ میں نے کہا آپ کے خلیفہ صاحب کو تو پکڑ کے لے گئے ہیں، تو بھی آدھے گھنٹے بعد آپ کو بھی پکڑ کے لے جائیں گے، تو آپ یہاں پہ نہ بیٹھیں، کہیں اور کرسی پہ جا کے بیٹھیں، ہمیں بھی نہ سانس پکڑوا دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ یقین کریں میرے خلیفوں میں سے نا اللہ جانتا ہے کہ وہ شخص بڑا مسکین تھا۔ خلیفے تو بڑے ہیں، فقیر بھی بڑے ہیں،
بلوچ صاحب چلے گئے میرا خیال ہے. تو وہ دیکھیں کہ اس شخص کی کمال دیکھیں کہ اتنا مسکین آدمی کہ کبھی آج تک اس بندے نے ضد نہیں کی. میں نے کہا کہ میں نے جانا تو ٹھیک ہے جانا ہے. اگر کسی کے لیے وہ ضد کرتا تھا نا تو وہ صرف جوید کے لیے کرتا تھا کہ وہاں پہ آپ نے ضرور جانا ہے. میں کہتا تھا نہیں وہ لازمی تمہیں شیرنی دیتا ہوگا, تم اس لیے مجھے کہتے ہو کہ وہاں پہ جانا ہے. سبحان اللہ. آپ کو بھی یاد ہے فوجی صاحب, ضد وہ جب بھی کرتا نا صرف جوید کے لیے ضرور کرتا. تو آپ یقین کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو ان کی کمی بڑی محسوس ہوتی ہے. مجھے فون کیا بار بار میں نے کہا خلیفہ صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں نے آپ کو نہیں لے کے جانا. کہا حضور ایک بار لے چلیں پھر پتہ نہیں زندگی میں کبھی جانا نصیب ہوگا یا نہیں. تو میں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. تو اٹھ کے نا بڑا وہ جیسے بڑا بندہ دلیر اٹھ کے پھر کے مجھے کہتا ہے دیکھیں جناب کوئی پرابلم ہے. واہ واہ. میں ہنسنا شروع ہو گیا. تو بیمار ہو گیا مدینے مکہ شریف, ایک بار تھوڑی تکلیف ہوئی تو مجھے لاہوریے نے بتایا جناب کہ جی خلیفہ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ان کا جو پورا سیٹ اپ تھا جو بڑا خوبصورت تھا, ان کی کمرے شمرے بڑے پیارے تھے اور نزدیک تھے. تو میں نے کہا اتنی دور اب کیسے جاؤں گا. پھر میں نے کہا نہیں چلتے. ہم لوگ پیدل چلے جی. وہاں پہنچے تو خلیفہ صاحب جناب بیٹھے ہوئے انگور کھا رہے ہیں. مجھے بڑا غصہ آیا جناب پیدل چل کے. میں نے کہا خلیفہ صاحب آپ کو شرم نہیں آتی, انگوروں کا پورا پیکٹ آگے رکھا ہوا اور کھائے جا رہے ہو اور ہمیں چلا کے مار دیا. میں تھا, چند سے ہی تھے, عامر سے ہی تھے اور ساتھ جناب 8-10 فقیر یہ لوریے سارے ساتھ. تو پوری فوج جناب خلیفہ صاحب کو پوچھنے آ رہی ہے. تو مجھے کہتے ہیں جناب بس اس طرف درد ہوا جی تو آپ دم فرما دیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اور مجھے لفظ بڑا یاد ہے کہ سرکار مجھے یہاں پہ کچھ نہ ہو, اگر کچھ ہونا ہے تو مدینہ شریف میں ہو. سبحان اللہ. میں نے کہا سلطان یار بڑے بے وقوف ہو تم. لوگ اللہ کے گھر میں آ کے کہتے ہیں مجھے کچھ ہونا ہے تو یہاں پہ ہو, اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے گھر سے میں باہر نکلوں تو مجھے جو کچھ ہونا ہے اللہ کے محبوب کے گھر میں ہو. میں کہ چلو اللہ تمہاری وہی بات منظور کر لے. لیکن میں وہ بتا رہا تھا کہ کبھی کبھی دوستو یاد رکھا کرو, جب منہ سے بات نکالو تو بڑی سوچ سمجھ کے نکالا کرو. خوبصورت بات ہو نا تو پھر نکال دیا کرو, خوبصورت نہ ہو تو پھر نہ نکالا کرو. کبھی کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو رب پوری کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے سلطان کی بات بھی یہی ہوئی کہ جناب دعا کریں, اگر میری بیگم بھی ضد کرے نا کہ سلطان کو واپس لے کے آئے ساتھ تو سرکار مانیے گا نہیں, میں نے واپس نہیں جانا. میں نے کہا خلیفہ سلطان تمہارا دماغ خراب ہے. اب مسجد نبوی کے باہر ہم سیر کر رہے ہیں, کھیڑی اس نے پہنی ہوئی ہے تو پھر رہے ہیں باہر, پتہ نہیں کوئی چیز لینے کی, پتہ نہیں اس طریقے سے. تو کوئی اس سے پرابلم نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو میں نے کہا تو جی میں نے بھائیوں سے بھی میں ملا ہوں, سب سے ملا ہوں, سب دوستوں سے ملا ہوں, اور میں نے ان سب کو کہا آپ سے بھی ملا ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھئی مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا, اب میں نے واپس نہیں آنا. واہ واہ. بیگم سے میں نے کہا کہ جی, اس نے کہا کہ سارے پیسے آپ نے لگا دیے 11ویں شی پہ تو اگلی 11ویں نہیں کروانی. خلیفی صاحبہ کہتے ہیں کہ جناب سارے پیسے آج 11ویں شی پہ اسی پہ لگا دیے ہیں, اگلی 11ویں نہیں کروانی. کہا اگلی 11ویں جنہوں نے کروانی انہوں نے کروانی ہے, میں نے نہیں کروانی. واہ واہ واہ. آپ دیکھیں کہ کس طرح انسان کو اپنا وقت, اپنا ٹائم آج دیکھیں
اولاد صدقہ جاریہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور دعا کیا کریں کہ اللہ سب کو اچھی اولاد عطا فرمائے۔ خلیفہ صاحب کو ہمیشہ دکھ رہتا تھا کہ میرے بعد شاید میرے مرشد میرے گھر آئیں گے یا نہیں، میرے صاحبزادے بلائیں گے یا نہیں، لیکن دیکھ لیں اللہ پاک نے فرمایا نہیں سلطان، تو نے میرے ساتھ وفا کی ہے، تیری اولاد تیرے ساتھ وفا کرے گی۔ یہ وفا ہے نا جناب، کہ کس طریقے سے سارے پروگرام وہی اپنے والد کی سنت ادا کی، دینے والا تو اللہ ہے۔ کہ میرے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ کا وہ شعر ہے نا کہ چڑھ وچنا تو کر تیرا ذکر کریں دے تارے پڑ جائے گلیاں دے وچ پھر لالا جے منجارے شالا مسافر کوئی نہ تھی ککھ جنا تھی بھارے تاڑی مار اسی آپ پہ اڈن ہارے یہ چھوٹی سی زندگی ہے کہ تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی آپ پہ اڈن ہارے۔ آپ فرماتے ہیں نا کہ کی ہویا بت دور گیا سے۔ سلطان مدینہ پاک تو بیٹھا ہوا ہے، واہ واہ واہ، سلطان مدینہ پاک تو بیٹھا ہوا ہے، کیا بات ہے، لیکن کی ہویا بت دور گیا سے دل ہرگز دور نہ تھی وے سیاں کوتے میرا مرشد وسدا مینو وچ حضور دسی وے طواف کعبہ کرتے ہوئے منہ سے نکلنا شروع ہو گیا حق باہو سچ باہو ایک نظر کرم دی تک باہو۔ ایک تو بندہ کہتا ہے نا کوئی جان بوجھ کے منہ سے نکالتا ہے، ایک کہتا ہے کوئی سن کے آ کے کہتا ہے کہ میں یہاں باہو کا ذکر کروں۔
ذکر کا پتہ ہی نہیں، پڑھتے پڑھتے بات شروع ہو گئی، حق باہو سچ باہو ایک نظر کرم دی تک باہو. آپ بھی بولیں حق باہو سچ باہو، حق باہو سچ باہو، حق باہو سچ باہو، حق باہو سچ باہو. میں نے آپ کو بڑا خوبصورت شعر سنایا کہ کی ہویا بت دور گیا دل ہرگز دور نہ تھی وے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان صاحب ہمارے دلوں میں ہیں اور سلطان صاحب یہاں پہ موجود ہیں. جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب ہم کہیں کہ جی سیاں کون تے میرا مرشد وزدہ کہ سلطان باہو کتنا دور ہے، لیکن نہیں. سلطان باہو نے فرمایا جب دل میں جھانکے گا تو میں تمہیں نظر آؤں گا. سبحان اللہ. 21 نمبر گیٹ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے میں نے پار کیا نا دوسری طرف تو دل میں خیال آیا کہ آج کھانا خوبصورت ہونا چاہیے. آ جاتا ہے نا جی کبھی کبھی نبی کا نوکر ہو تو پھر مدینے پاک جا کے خوبصورت نہ کھائے تو پھر وہ کہاں کھائے گا. سبحان اللہ. کہا کہ مزیدار سے کھانا آج ملے نا، کوئی روسٹ شوسٹ ہو بکرا تو مزہ پھر آئے گا. اب بات کرنے کے بعد بات بھول گئے جناب، پچھلے سے پچھلے سال کی بات سنا رہا ہوں. چل پڑا میں آگے جا کے تو کوئی چیز لینی تھی، فقیر تھے ساتھ، لینے لگے تو ایک بندہ مجھے بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا غور سے. میرے قریب آیا تو کہتا ہے آپ سلطان باہو والے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ مل کے بولے نا سبحان اللہ. یہی تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. عاشق نماز پریم دی پڑھ دے جے وچ حرف نہ کوئی ہو. یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو نا، انہوں نے پریم کی نمازیں پڑھی ہیں، مزہ کتنا آتا ہے. حضور فرماتے ہیں جیندے کی جان انسار مویاں، حضرت صاحب کہ جیندے کی جان انسار مویاں دی تے سو جانے جو مردہ ہو. شک نہیں ہے کہ مرنا ہے، لیکن خدا کی قسم مرنے کا بھی طریقہ اپنا اپنا ہے. کوئی مر کے جنت البقیہ میں چلا گیا. آپ کی سبحان اللہ کی آواز بڑی کم ہے. کوئی مر کے جنت البقیہ میں چلا گیا لیکن دل باہو کے پاس ہے اس کا. سبحان اللہ. ذکر پاکستان میں ہو رہا ہے. اور قربان جاؤں حضور کے غلام سے کتنی بڑی اللہ نے شان عطا فرمائی کہ بیٹھا وہاں پہ ہے، ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. آج محفل کس کی ہے؟ سلطان کی. آج عرس کس کا جی؟ سلطان کا. بیٹے کس کے ہیں جی؟ سلطان کے. تعلق والے کس کے آئے ہیں جی؟ سلطان کے. مرشد کس کے آئے ہیں جی؟ سلطان کے. سیاں کو آتے میرا مرشد وسدا مینو وچ حضور دسی وے آیا نا برات لے کر. مختصر چھوٹی چھوٹی باتیں عشق کی باتیں ہیں، تقریر تو ہے نہیں، عشق کی بات ہے. اگر مرید کے سمجھ میں آ جائے اپنے پیر کی بات تو اس کی زندگی بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اب سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی والدہ نے دعا کی کہ میرے اللہ میرے باہو پہ وہ وقت آئے کہ مولا علی اس سے لینے آئے اور لے کے نبی پاک کی کچہری میں جائے. سبحان اللہ. ماں کی دعا کا اثر دیکھو.
اور ماں بھی مادر ذات ولی، یعنی ماں ولی، جن کے شکن میں سلطان العارفین نے روزے بھی رکھے، قرآن بھی پڑھا۔ بات لمبی ہو جائے گی، بھول گئی برات۔ اب ماں کی دعا تھی، عرض کی حضور، آپ نے فرمایا بیٹا، عرض کی حضور مجھے بیعت فرما لیں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا بیٹا عورت کو بیعت جائز نہیں، جا تو بیعت کر لے۔ ماں باپ کا ادب کیا کرو۔ واہ واہ، یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں، جن کے سر پہ نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو، ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے سر پہ آسمان نہیں ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، ادھر چل پڑے تو کر لو بیعت۔ آپ جب پیر عبد الرحمن دہلوی سے آپ نے بیعت کی نا، تو اسی عشق و مستی میں آپ آ کے درخت کے نیچے سو گئے۔ مختصر کرتا ہوں، ادھر ساسیوں کا ٹولہ یعنی بے دینوں کا ٹولہ بارات لے کے نکلا، واپس آئی، بھول گئے۔ اب راستہ بھولے ہیں، کبھی ادھر بھٹکتے ہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ دعا کیا کرو کہ ہم راستہ نہ بھول جائیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز بڑی کم ہے، اور بلند آواز سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ مدینے پاک صدا جائے۔ راستہ بھول گئے، سوچا کیا کریں، کدھر جائیں۔ سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے کوئی چیز ہے، کوئی شخص سو رہا ہے، اور اس کے جسم سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کو نہ ڈر ہوتا ہے نہ خوف، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ تو اپنے عشق میں ہی رہتے ہیں۔ عشق جنا دی ہڈی رچیا، پھر دے چپ چپاتے ہو، لون لون دے مڑ لکھ لکھ زبانہ، اور کر دے گونگی باتیں ہو۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یار کی مستی میں پھر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نا یہ تن میرا کھیاں ہوئے تے مرشد ویگ نہ رجا، تے لولو دے مڑ لکھ لکھ اکھیاں، ایک کھولا ایک کجا ہوں۔ تو پھر عاشق کیا کہتا ہے؟ ایک کھولا ایک کجا ہوں، تو عاشق کہتا ہے نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی۔ اس طرح مزہ نہیں آئے گا، اب آخری شیر ہے، آپ سب نے مل کے پڑھنا، ہاتھ بلند کریں، ہاتھوں کو بلند کریں، سستی نکالیں، یہ بار بار وقت نہیں آتا، سستی ختم کریں اور مل کے میرے ساتھ پڑھیں۔ نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی۔ میری بات سنو، بڑے بن کے نہ بیٹھنا، نبی کے غلام بن کے بیٹھو۔ دیکھ لو سلطان نے بھی یہی کہا کہ نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، سرکار نے مدینے بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی کہتے نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی۔ منگتے یا تو کیوں پھرا میں مانگ دے، یا رسول اللہ مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے مانگنے کی؟ محبوب بیٹھا ہو تو ضرورت کیا ہے؟ یا رسول اللہ، رسول کے غلام منگتے یا تو کیوں پھرا میں مانگ دی، میں تے باندھی ہاں خدا دے یار دی، میں
بانی ہاں خدا دے یار دی نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی اچھا میں آپ کو ایک بات بڑی خوبصورت سناتا ہوں لوگ کہتے ہیں نا اپنے بارے میں سناؤ یا کسی کوئی کہتا ہے آپ بیتی یا جگ بیتی میں اب آپ کو ایک شعر آپ بیتی سنانے لگا جس سے میرا خدا جانتا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم کی محفل میں بیٹھا ہوں اس میں جھوٹ نہیں ہوگا وہ صلح نے حقیقت ہوگی ماشاءاللہ اس میں ذرا سا بھی جھوٹ نہیں ہوگا اب وہ کیسے ہوگی نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی اللہ دی سو میں نو کوئی بھوک نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں اب مجھے نہیں پتا آپ کو بھوک ہے یا نہیں لیکن میرا اللہ جانتا ہے مجھے کوئی بھوک نہیں ہے سبحان اللہ رزق بھی ان کے قدموں کا صدقہ عزت بھی ان کے قدموں کا صدقہ اولاد بھی ان کے قدموں کا صدقہ اور دعا یہ کہ میری اولاد بھی میرے نبی پہ قربان سبحان میری اللہ جان بھی میرے نبی کے نام پہ قربان سبحان اللہ میرا مال بھی میرے نبی کے نام پہ قربان سبحان اللہ اللہ دی سو میں نو کوئی بھوک نہیں بھوکتے ہیں بس سونے دے دیدار دی 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 آپ بھی پڑھ لو اور یہ خلیفہ صاحب کھڑے ہیں نا آپ ان کے دل کی بات کر دیں ان سارے بھائیوں کے دل کی بات کر دیں واہ 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 کہ میرے بیڑے دیج چانن ہو گیا بیڑے میرے دیج چانن ہو گیا جدد کی دینوں کری سرکار دی جس کے ہاتھ ہے جس کو اللہ نے ہاتھ دیے ہاتھ باہر نکال کے کہے گا سرکار دی جدد کی دینوں کری سرکار دی علی نے ایک بار کہا جدد کی سلطان کی محفل میں نا پچھلے سال یہ ہمارا مالک کھڑا ہے حاجی صاحب کھڑے ہیں اس طرح بیٹھے ہوئے تو رو رہے تھے حضور کا ذکر چل رہا تھا جی اور یہ رو رہے تھے روئے جا رہے تھے تو میں نے خلیفہ صاحب سے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں سبحان اللہ خلیفہ صاحب کہتے ہیں جی ان کو بڑا شوق ہے مدینے جانے کا سبحان اللہ اللہ اس محفل میں اتنی باتیں سن لیتا ہے اپنے محبوب کا صدقہ ہم تو بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں ہم تو کچھ مانگتے نہیں ہیں ہمیں شرم آ جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں میلاد میں گئے جائیں یا نہ جائیں جی کیا فرق پڑتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے انہوں نے رب سے مانگا کہ مجھے مدینے بلا لے جب سلطان گیا تو یہ بھی ساتھ تھے اور یہ بھی عمرہ کر کے آ گئے ان سے پوچھے ان کو سرکار نے بلایا اور کس قسم سے بلایا کمال تو یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ شعر اس طریقے سے گیا یقین کرے خدا کی قسم کہ ایک ٹکا بھی نہیں لگا اور مدینے پاک ہو گئے واپس آ گیا تو پھر کیوں نہ وہ ان کے دل کی آواز ہو ان کے دل کی بھی آواز بڑی ضروری ہے کہ میرے میرے دیج چانن ہو گیا جدد کی تینوں کری سرکار دی
آپ بھی اونچی آواز میں کہہ دیں جدد کی نوکری سرکار دی، جدد کی نوکری سرکار دی، جدد کی نوکری سرکار دی۔ ادھر سلطان باہو کے پاس گیا وہ شخص، اس نے دیکھا کہ کوئی چیز تو ہے، لائٹ نکل رہی ہے، نہ تو کوئی بلب ہے نہ کوئی تار ہے کیا؟ قریب جا کے دیکھا تو ایک شخص سو رہا ہے، خوبصورت قد والا، خوبصورت آنکھوں والا، خوبصورت چہرے والا، جس کا نام سلطان باہو ہے، جو بھولے ہوئے کو راستہ دکھاتا ہے، جو بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتا ہے۔ اب ہاتھ رکھا تو آپ نے آنکھ کھولی، جب آنکھ کھولی نا تو اس آنکھ نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیدار کیا نا اس کی آنکھ کا، حضور کی آنکھ کا، تو اس کے دل میں بھی کچھ ہلچل ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ باہو کی آنکھوں نے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا اے سونے والے راستہ بھول گئے۔ فرمایا یہ بتاؤ پہنچا دوں یا بتا دوں؟ سبحان اللہ۔ بتانے والے تو بڑے ہوتے ہیں جی، ادھر سے ادھر جائیں، ادھر ساتھ ہوں گے، پرلی طرف جائیں گے، آگے ڈاکٹر صاحب کا کلینک آ جائے گا، آپ وہاں پہ چلے جائیں۔ تو کئی لجپال پریت تو توڑ دے نہیں، سبحان اللہ۔ پاں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، وہ پکڑ کے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ حضور اٹھے نا تو فرمایا جانا کہاں ہے؟ کہا کروڑ جانا ہے۔ میرے باہو نے فرمایا کروڑ کا پتہ نہیں، آنکھیں بند کرو تجھے توڑنے چلتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سب کو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دیا۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دوستو یاد رکھو، نبی کا دامن نہ چھوڑنا، حضور سے محبت کیا کرو جتنی محبت ہو سکی۔ سبحان اللہ۔